مسلمانوں کا یہ مسمام عقیدہ ہے کہ قرب قیامت کے دور میں حضرت عیسیٰ سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے، ان کی بیعت کہاں ہوگی اور اس وقت کیا معاملہ ہوگا۔ ذرا حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے امام مہدی کا تعارف بیان کیا تھا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، پھر اہل مدینہ میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا مکہ پہنچے گا۔ اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے اور اسے امامت کے لیے کھڑا کریں گے، حالانکہ وہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہوگا، اور وہ اس کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر شام والوں کی طرف سے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیضاء مقام پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ لوگ جب یہ حال دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی اور اس کے ساتھ بیعت کریں گی۔ پھر قریش میں سے ایک آدمی اٹھے گا جس کا ننہال بنو کلب میں ہوگا، پھر وہ ان مہدی کی بیعت کرنے والوں کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا تو وہ مہدی والے ان پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ بنو کلب کا یہی لشکر ہوگا اور خسارہ ہوگا اس کے لیے جو کلب کی غنیمت میں حاضر نہ ہوگا۔ مہدی مال تقسیم کرے گا اور لوگوں میں ان کی نبی کی سنت کو نافذ کرے گا اور اسلام اپنی گردن زمین میں ٹکا دے گا، اور پھر وہ 7 سال تک رہے گا۔ اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا میں ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک آدمی کو اٹھائے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ سفیان ثوری کی روایت میں کہا، یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب پر حاکم نہ بن جائے، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ اب دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر واضح الفاظ میں امام مہدی کی حکومت اور بیعت کے بارے میں بتا دیا، لیکن قادیانی حضرات اب بھی نہ جانے کس مغالطے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو امام مہدی سمجھ کر اس کی بیعت کر چکے ہیں۔ ہماری قادیانی حضرات سے بس یہی گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا موازنہ اپنے عقیدہ سے ضرور کریں۔ ہمارے آنے والی ویڈیو میں دیکھیے امام مہدی کی بیعت کے بعد کیا ہوگا۔